ابھی آج پارٹی کا اہم اجلاس ہو پیپلز پارٹی کی جانب سے، نون لیگ پر کڑی تنقید بھی کی گئی ہے، یہ کہا گیا کہ ہم تو نون لیگ پر اعتماد کر رہے تھے، نون لیگ ہمارا اعتماد توڑ رہی ہے، ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ سنا یہ اعتزاز احسن نے کہا ہے، جی اعتزاز احسن کا مسئلہ جو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے خلاف خاصا اس لیے زیادہ ہے جی کہ وہ جس سیٹ سے الیکشن لڑتا ہے یا ان کی بیگم الیکشن لڑتی ہے جی اس سے مسلم لیگ نون کا اتنا زور ہے کہ وہ جیت نہیں پاتے، جی پھر وہ بناتے ہیں ڈبے نکلے فلاں نکلا یا یہ نکلا، لیکن انہیں ایک چڑ پیدا ہو گئی ہے، جتنے وہ معزز اور مدبر شخص ہیں جی انہیں بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے سیاست کے میدان میں، لیکن ان کی پوری کوشش یہ ہے، پہلے تو چاہتے تھے بلاول یہاں آئے جی اور بلاول آئے اور ہم جو ہے مسلم لیگ نون کے خلاف پیپلز پارٹی کو یہاں متحد کریں۔ اب پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پنجاب میں وہ سیٹ نہیں ہو رہے، اور جی طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ مل گئے ہیں اس لیے لوگ ہمارے ساتھ نہیں آ رہے، ہم اس کے مخالف ہو جائیں گے تو لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، لوگ اس طرح ووٹ نہیں دیں گے۔ لوگ جو ہیں پنجاب کے لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی سے بدظن ہو چکے ہیں، اس کی ظاہر ہے اس کی بھی ایک طرح کی صوبائی پالیسی ہے، ان کا بڑا مضبوط زور ہے ان کا سندھ میں، لیکن پنجاب میں آنا ہے اگر انہیں تو انہیں پنجاب میں آ کر پنجاب کی پالیٹکس اور پنجاب کے عوام کی بہتری کے لیے کچھ کرنا کہنا پڑے گا، جو انہوں نے نہیں کیا کئی برس سے۔ اور وہ لاہور شہر جہاں بھٹو بڑے بڑوں کو برجوں کو الٹا کے جیتا کرتے تھے، اب وہاں ان کی کوئی سیٹ ہی نہیں ہوتی، چھوٹی سیٹ نہیں ہوتی، یو سی کی سیٹ جیتنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری فرسٹریشن ہے، وہ یہاں پنجاب کی مسلم لیگ اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ مسلم لیگ کے خلاف ایک طرح کا سٹینڈ لیے کھڑی ہے، وہ سٹینڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سر اگر یہ اپوزیشن ہی متحد نہیں ہوگی تو حکومت کے خلاف کیسے کھڑی ہوگی؟ جب ضرورت پڑے گی تو متحد ہو جائے گی، یہ ہوا کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پارٹیاں تلواریں سونت کے کھڑی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، پھر اکٹھی ہوتی ہے تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ مثلا 77 کے الیکشن میں پی این اے کی جب موومنٹ چلی تھی، اس سے پہلے بھٹو نے جب الیکشن اناؤنس کیا تھا تو اس نے کچھ فون کال سنی تھی جس میں لگتا تھا کہ یہ پارٹیاں ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے الیکشن اناؤنس کیے، الیکشن اناؤنس کرنے کے دوسرے تیسرے دن 9 کی 9 جماعتیں اکٹھے ہو گئی اور 9 جماعتوں کا جھنڈا لہرانے لگا۔ انہوں نے کہا ہم تو جان بوجھ کے فون کیے تھے اس کو غلطی تاکہ اس کو کنفیوز کرنے کے لیے۔ کنفیوز کیا جائے۔ تو بہت سی ہوتی ہیں سیاست میں چیزیں جو پھر بعد میں پتہ چلتی ہیں سر کیا پھر ہوا یہ ہے۔ پیپلز پارٹی اے پی سی کا اجلاس بلانا چاہ رہی ہے، شہباز شریف شرکت بھی نہیں کر رہے۔ بھائی بلانا چاہ رہی ہے تو بلا لے، پچھلی بار وہ کرتی رہی ہے سارے کام، انہوں نے کم کیا ہے کہ جب اب الیکشن آ رہا تھا طے ہوا کہ بھئی یہ وزیر اعظم اور اسپیکر کے عہدے پہ اکٹھے کھڑے ہوں گے، اسپیکر جی کے عہدے پر انہوں نے اپنا بندہ کھڑا کیا، انہوں نے مشترکہ ووٹ دیا۔ جب اس کا آیا کہنے جی آپ شہباز شریف کو نہیں کھڑے کرے کیونکہ یہ تو زرداری کے خلاف بولتا رہا ہے، ہم تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ باقی نہیں کسی دیں کو گے۔ کھڑی کر دے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا نا، طریقہ نہیں ہوتا۔ جب شروع کیا ہوا ہے وہ بھی کہتے ہیں محتاط ہو کے چلو، جی جتنی ہمیں دیکھو ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ بھاگ جاتے ہیں، ان کو ضرورت ہوگی یہ بھاگ جائیں گے۔ یہ ہر پارٹی اپنی اپنی پارٹی مفاد کے تحت آگے چلتی ہے، اور ابھی وہ صورت نہیں آئی کہ کوئی ایسا الیکشن یا ایسا الائنس بن جائے سب کٹھی مل کر حکمرانوں کے خلاف ایک طرح کی لڑائی شروع کرے۔ وہ اس میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ فیکٹرز شاید ابھی مسنگ ہے اس میں۔ سر دوسری جانب احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی طلبی کے لیے اشتہار بھی جاری کر دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ توشہ خانہ کے جو تحفے آئے تھے یوسف زاء گیلانی نے ان کو زرداری کو یا نواز شریف کو گاڑیاں تھیں، وہ اس ریٹ پہ دیں جس ریٹ پہ وہ لے سکتے تھے، وہ کہتے غیر قانونی طور پر لی۔ اب بھائی بات سنو، کیا چیز غیر قانونی طور پر لی؟ اگر کوئی غیر قانونی ہے بھی تو اتنا بڑا کیس کیا کہ آج اس کو نکال کے لے آئیں اور نکال کر اس کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں۔ گاڑی کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ اب ویسے تو آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر حکومتیں معطل کر دیتے ہیں، جی حکومتیں ختم کر دیتے ہیں۔ یوسف زاء گیلانی کی اپنی حکومت جو تھی وہ توہین عدالت پہ برخاست ہوئی تھی، لیکن وہ توہین عدالت اور تھی۔ جی عدالت حکم دے رہی تھی کہ آپ زرداری کے بارے میں باہر خط لکھو سوئس بینک کو کہ جو اس نے پیسہ وہاں ہے یا اکاؤنٹ وہاں ہے، جی اس کی حیثیت کے بارے میں، اور وزیر اعظم کہتا تھا میں تو نہیں لکھوں گا، میرے تو وہ آقا ہے، میرے تو وہ باس ہیں، میں تو نہیں لکھوں گا۔ اور جب یہ آپ کورٹ کا یہ کلیئر حکم نہیں مانتے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ نکلا کیا؟ پھر تو وہ توہین بنتی ہے نا۔ توہین ایسی تو نہیں تھی کہ آپ نے جج کو کچھ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری بےزتی کی، ایسی نہیں تھی۔ توہین یہ تھی کہ آپ کو آرڈر دیا گیا کہ ایک چیز کرپشن کے بارے میں آپ صدر پاکستان کے حوالے سے یہ خط سوئس بینک سے لکھو، آپ نے لکھنے سے انکار کر دیا۔ یہ حکم عدولی ہے، یہ توہین عدالت نہیں ہے۔ حکم عدولی کرنے پر توہین عدالت ہوئی تھی، اور اس کی سزا یہ تھی کہ 1 سیکنڈ کے لیے انہوں نے 30 سیکنڈ کے لیے سزا دی، اور اس کے بعد طور پر ان کی چھٹی ہو گئی۔ تو سر آپ کو کیا لگتا ہے نواز شریف صاحب آئیں گے ان کیسز کو دوبارہ سے فیس کرنے کے لیے؟ کیوں آئیں گے بھائی؟
جنہوں نے بھیجا ہے وہ جب کہیں گے تو وہ آئیں گے, ایسے تھوڑا آتے ہیں, وہ کوئی ایسے شوق میں تھوڑا چلے گئے ہوئے ہیں. سر ایران میں دھماکے بھی ہو رہے ہیں, اس پہ لمبی چوڑی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں, تو آپ اس ایران آپ نے کے وقفہ لینا بھی. سر اس پہ ڈسکس کر لیں گے ایک بریک کے بعد, بھی ہم چلتے ہیں ایک شارٹ بریک پہ.